ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه گزشتہ دو خطبوں میں اس عنوان پر گفتگو ہوئی کہ والدین کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اولاد کی صحیح نہج پر تعلیم و تربیت کریں خاص کر کے جو بیٹیاں ہیں لڑکیاں ہیں اس دور میں ان کی تعلیم اور اسلامی نہج پر ان کی تربیت انتہائی لازمی اور ضروری ہے۔ مغربی تہذیب نے
ذرائع ابلاغ کے ذریعہ ہماری اسلامی تہذیب کو اور ہمارے دینی کلچر کو بہت نقصان پہنچایا ہے، اور یہ سلسلہ اگر اسی طرح جاری رہا اللہ نہ کرے ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ اپنی اولاد کو برائی، فحاشی، بے راہ روی سے روکنا بھی چاہیں گے تو شاید آپ اسے روک بھی نہ سکیں۔ ہمیشہ تعلیم اور تربیت کے ذریعے معاشرے کو بنایا بھی جا سکتا ہے اور معاشرے کو بگاڑا بھی جا سکتا ہے۔ میں نے شاید اس سے پہلے عرض کیا ہے کہ روس جب افغانستان میں داخل ہوا 1978 میں، افغانستان ایک غریب ملک تھا، کالج، یونیورسٹیاں، اعلیٰ درجے کی تعلیم وہاں نہیں تھی۔ روس نے سب سے پہلا حملہ یہ کیا تھا افغانستان سے ہمارے بچوں کو اور ہماری بچیوں کو وہ تعلیم اور پڑھانے کے بہانے لے گئے۔ خرچ بھی ہم دیں گے، کتابیں بھی ہم دیں گے، تمہارا کچھ خرچ نہیں ہوگا، بس تم اپنا بیٹا یا بیٹی ہمارے حوالے کرو۔ لوگوں نے تعلیم کے لالچ میں اپنے بیٹے اور بیٹیاں ان کے حوالے کر، انہوں نے ان کی ذہن سازی کی۔ وہ خود کمیونسٹ لوگ تھے، اللہ کے تو وہ قائل بھی نہیں تھے۔ سن 1917 میں روس میں یہ کمیونسٹ انقلاب آیا، انہوں نے نعرہ قوم کو دیا، زمین سے سرمایہ داروں کو اور آسمان سے اللہ کو نکال دو۔ وہ نظام ناکام ہو گیا، چین میں بھی ناکام ہو گیا، روس میں بھی ناکام ہو گیا۔ سرمایہ دارانہ نظام جو امریکہ برطانیہ میں رائج ہے وہ کسی حد تک چل رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو روشن نظام ہے وہ یقیناً اسلام کا نظام ہے۔ کمیونزم میں دولت کا کوئی مالک نہیں ہوتا،
آپ 8 گھنٹے کام کریں اور روٹی کھائیں، سب چیزیں سرکار کی تحویل میں ہوتی ہیں، ملیں بھی، فیکٹریاں بھی، دکانیں بھی، کوئی مالک نہیں ہوتا۔ سرمایہ دارانہ نظام میں جو کمایا وہ اس کا مالک ہے۔ اسلام نے ان دونوں کے درمیان ایک نظام دیا کہ جو کمایا وہ یقیناً مالک کی ملک میں ہے، لیکن اس میں غریبوں کا حق بھی ہے۔ یہ اسلام نے نظام۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم ومما رزقناہم ينفقون یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، خرچ کرو اللہ کی راہ میں، برادری پر، غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر۔ اسلام نے زکوٰۃ کا نظام دیا اور یہ بہت خوبصورت نظام۔ ساری دولت تیری ہے، سال کے بعد اس میں سے 40واں حصہ میرے نام پر نکال کر غریبوں میں تقسیم کر۔ 40واں حصہ عشر کا نظام دیا۔ اگر زمین بارانی نہیں ہے تو 20واں حصہ، جس میں اپنا خرچ ہوتا ہے، ٹیوب ویل بندے لگاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اس میں 20واں حصہ رکھتے ہیں۔ 100 میں سے 5 بوریاں، اور جو بارانی ہے جس پہ خرچ کچھ نہیں ہوتا اس میں سے 100 میں سے 10 بوریاں۔ آپ یقین مانیں یہ اتنا خوبصورت نظام ہے، اور یقیناً خوبصورت ہونا چاہیے کہ عرش والے نے بنائے، وہ بہتر جانتا ہے، عالم الغیب ہے نا، علیم بذات الصدور ہے۔ اگر ذمہ دار لوگ جو زمینوں کے مالک ہیں یہ صحیح عشر نکال دیں مڑ کے، تو صرف اس گاؤں میں نہیں، اس کے ارد گرد 3-4 گاؤں میں کوئی گھرانہ بھوکا نہ سو۔ یہی زکوٰۃ کا نظام ہے۔ اگر لوگ صحیح زکوٰۃ نکالیں تو کچھ مدت کے بعد شاید زکوٰۃ لینے والا بھی نظر نہ آئے، اگر صحیح نکال۔ یہ نہیں ہے 10,000 نکال دو، 20,000 نکال دو، 30,000 نکال دو، 15,000 نکال دو، نہیں۔ جب حساب کرتے ہو تو پورا حساب کرتے ہو نا، آنے آتے پیسیاں دا بھی، جب نکالنا ہے اس میں سے حصہ بھی وہ بھی من کے نکالو نا۔ کتنی رقم ہے، گھر میں کتنا زیور ہے، دکان میں کتنی مالیت ہے، تجارت کی جو چیزیں پڑی ہیں کتنی مالیت کی ہیں، میں نے نفع کے لیے، تجارت کے لیے جو پلاٹ، مکان، دکانیں لے رکھی ہیں ان کی اس وقت مالیت کیا ہے، کتنا میں نے لوگوں سے قرضہ لینا ہے، پھر کتنا قرضہ دینا ہے، وہ اس میں سے نکال دو۔ مڑ کے اگر لوگ زکوٰۃ نکالیں تو شاید سرگودا میں کوئی بندہ بھوکا نہ سو، پورے شہر۔ اگر تاجر، سرمایہ دار لوگ، مال والے لوگ زکوٰۃ نکال، یہ ایک بڑا خوبصورت نظام اسلام نے دیا۔ اسلام کہتا ہے مال تیرا ہے۔ سن 1970 میں 69-70 میں وہ جو الیکشن ہوا تھا یحییٰ خان کا، اور بھٹو صاحب آ گئے تھے، تو بھٹو صاحب نے بھی یہی نعرہ دیا تھا، چین اور روس سے متاثر ہو کر روٹی، کپڑا اور مکان، انہوں نے بھی یہی نعرہ دیا، اور اسی نعرے کی وجہ سے انہوں نے قوم کو اپنے پیچھے لگایا۔ غریبوں نے کہا، اس نے کہا یہ کون ہوتے ہیں ملوں والے، فیکٹریوں والے، زمینوں والے، یہ ساری زمینیں میں تم میں بانٹ دوں گا۔ پھر جب وہ تشریف لائے تو پھر چینی ڈپوؤں پہ ملتی تھی، پتہ نہیں آپ میں سے کسی کو یاد ہے،
چینی کہاں ملتی تھی؟ فی بندہ ہفتے کے بعد پائیا یا آدھ کلو. پھر لوگوں نے وہ جو کارڈ بنے ہوئے تھے کہ میرے اتنے بچے ہیں، میری اتنی بچیاں ہیں، لوگوں نے بوگس کارڈ بنائے، اپنے 12 بچے لکھ لائے فرضی. پھر وہ چیکنگ والے آتے تھے، چیکنگ والے لے کے وہ کارڈ اس بندے کو کہتے تھے ہاں تیرے 12 بچے نے، کہ ہاں، کہ نا 10. اب اس کو 12 کا تو اپنوں کا تو نام اسے آتا تھا، وہ 5 تھے یا 6 تھے یا 4 تھے، وہ جو بوگس تھے اس کا نام اسے کس طرح یاد رہ سکتا تھا؟ تو ڈپوؤں پہ چینی ملنے لگی، آٹا ملنے لگا. آپ یقین نہیں کریں گے، یہ بھینسوں کا جو کھل بنولا ہوتا ہے یہ بھی ڈپوؤں پہ ملنے لگا. میں نے کچہری بازار میں خود بھینسوں کا ایک جلوس دیکھا. لوگوں نے بھینسیں آگے لگا رکھی تھی، ان کے سینگوں میں کتبے ٹانگ رکھے تھے، ہمیں کھل بنولا چاہیے. اے لبیا لوگوں نوں روٹی کپڑا اے جنہیں ہوں ریاست مدینہ لب گئی. یہ ریاست مدینہ ہی ہے نا کہ 6 سال کی بچیوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں اور ٹس سے مس کو نہیں ہوتا. ریاست مدینہ ایسی ہی ہوتی ہے نا کہ چھوٹے بچوں کی عزتیں لوٹی جائیں، بچیوں کی عزتیں لوٹی جائیں، اغوا ہو جائیں. آپ کو مجھے احساس نہیں ہوگا، یہ فیس بک پہ پڑھتے رہتے ہو، بچے کی تصویر بھی آتی ہے، پھر وہ اس کا والد کہتا ہے یہ میرا 11 سال کا بچہ ہے، 3 دن سے نہیں مل رہا ہے، پتہ نہیں کہاں ہے. نہ آپ کو احساس ہوگا نہ مجھے احساس ہوگا. احساس تو اس کی ماں کو ہوگا، باپ کو ہوگا، رشتہ داروں کو ہوگا. بچے اغوا ہوتے، کوئی پوچھنے والا نہیں. ریاست مدینہ ایسی نہیں ہوتی. ریاست مدینہ یہ ہے کہ دجلہ کی پل پر، یہ میں جو روایت پیش کر رہا ہوں یہ عام خطیب پیش نہیں کرتے، وہ فرات کے کنارے پر والی پیش کرتے ہیں. کتا بھی بھوک سے مر جائے، اللہ اکبر، قیامت کے دن عمر سے پوچھا جائے. کتنا یار ترس آتا ہے جب ہم فیس بک پہ یہ خبریں پڑھتے ہیں کہ بچوں نے عید کے لیے کپڑے مانگے اور اس باپ کے پاس کپڑے لے دینے کی ہمت نہیں تھی اور وہ برداشت بھی نہیں کر سکتا تھا اپنے بچوں کی حالت، تو وہ انہیں دریا پہ لے گیا، خود بھی چھلانگ لگا دی، بچوں کو بھی دھکا دی، اور وہاں کتا مرے. تو یہ ہے ریاست مدینہ. دجلہ کی پل پر اگر کوئی گڑھا پڑ جائے، اگر کوئی گڑھا پڑ جائے، پوری سڑک نہ اکھڑ جائے. یہ ہمارے سامنے حال دیکھ رہے ہو. یہ ٹھیکیدار بھاگ گیا، اس نے سڑک بنانے کے پیسے نہیں لیے ہوں گے، اکھاڑنے کے پیسے لیے، پائپ ڈالنے کے پیسے لیے، تو سڑک بنانے کی رقم نہیں لی ہوگی اس نے. کس کس نے درمیان میں کھایا؟ پوچھنے والا ہی کوئی نہیں، رٹی کوئی نہیں. تباہی پھر رہی ہے. وہ جو پرلی سائڈ کے بیچارے دکاندار ہیں ان کی تجارت متاثر ہو رہی ہے، کسی کی کان پہ یوں بھی. تم نے گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں. ہم بدل رہے ہیں، بدلا جائے گا، عنقریب بدلا جائے گا. دجلہ کی پل پر اگر کوئی گڑھا پڑ جائے اور کسی بکری کا پاؤں اس گڑھے میں آ کے ٹوٹ جائے تو کل قیامت کے دن عمر سے پوچھا جائے گا. یہاں کتنے معصوم بچے گٹروں میں گرتے ہیں، کتنے معصوم بچے گٹروں میں گر کے مر جاتے ہیں. 7 دن تک پتہ بھی نہیں چلتا کہ بچہ گیا کہاں ہے. اور وہاں بکری اور بیٹھا ہے مدینے میں، اور دجلہ عراق. یہی نظام وہ لانا چاہتے تھے کہ کوئی ملکیت نہیں، سب چیز سرکار کی ہے، کماؤ روٹی کھاؤ،
سب ایک جیسے ہو جاؤ. ہم نے کہا اگر ملکیت نہیں ہے تو قرآن نے وراثت کا قانون کیوں بنایا؟ اگر ملکیت ہی کوئی نہیں تو قرآن نے یہ قانون کیوں بنایا کہ مرنے والے کی وراثت کیا ہوگی؟ معلوم ہوتا ہے ملکیت تو ہے، جو کمایا اس کا وہ مالک ہے، لیکن اس پر وہ سانپ بن کے مت بیٹھے کہ جو میں نے کمایا ہے یہ میرا ہے، اس میں کوئی کسی کا حق نہیں ہے. نہیں، اس میں 40واں حصہ زکوٰۃ کا بھی ہے، ذمہ دار ہے تو عشر بھی ہے، پھر اس پر فطرانہ بھی ہے، پھر اس پر قربانی بھی ہے، اور پھر اس پر نفلی صدقات بھی ہیں کہ وہ نفلی طور پر بھی رب کے راستے میں کیا کرے؟ خیرات کرے. یہ اسلام نے نظام دی. بات دور نکل گئی تو روس نے افغانستان سے بچے لیے، ان کا ذہن بدلنے کا، ان کو ہم تعلیم دیں گے. وہ تو کمیونسٹ تھے، سوشلسٹ تھے، وہ تو حیوانوں کی طرح ہیں، وہ تو حیوان ہیں، جانور ہیں. آپ جائیں برطانیہ میں اور یہ مغربی تہذیب میں جا کے دیکھیں، وہ جو لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے پارکوں میں پھرتے ہیں اور ننگے پھرتے ہیں، انسانوں کا کام ہے؟ جانور ہیں. یہ تو بے حیا لوگ ہیں، انہیں شرم نہیں، حیا نہیں. لڑکے لڑکیاں اکٹھے نیم برہنہ، بلکہ بعض اوقات بالکل برہنہ. مجھے برطانیہ جانے والے ایک عالم نے بتایا کہ میں خود جس مکان میں رہتا تھا اس سے اترا تو گلی کے ایک کونے میں نے زنا ہوتے ہوئے خود دیکھا. گلی کے کونے پہ سرعام. یہ تہذیب، یہ تعلیم، یہ تمدن، یہ اخلاق، یہ عادات کہیں ہمارے اندر داخل نہ ہو جائیں. آہستہ آہستہ ہمارے کلچر کو بدلا جا رہا ہے، ہماری تہذیب کو بدلا جا رہا ہے، ہماری تعلیم کو بدلا جا رہا ہے. کیا کہا ہے ملالہ نے؟ اس طرح بدلتے ہیں. اس نے کہا نکاح کی کیا ضرورت ہے؟ مرد عورت راضی ہوں، اکٹھے رہیں، جب چاہیں الگ ہو جائیں. یہ اسلام کی تہذیب نہیں ہے، یہ مغربی تہذیب ہے. انشاءاللہ ہم اور ہماری آنے والی نسلیں خون کے آخری قطرے تک اس اسلامی تہذیب کا دفاع کریں گی انشاءاللہ. کہ یہ بے حیائی اور یہ بد تہذیبی کہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے. نکاح خود قرآن نے اس کا حکم دیا ہے. کئی جگہوں پہ قرآن نے کہا نکاح من سنتی. لیکن انہیں کیا ہے؟ یہ نبی پاک کو کیا سمجھتے ہیں؟ ان کی نگاہوں میں نبوت کی کیا قدر ہے؟ ان کے ذہن بدلے گئے ہیں. کیوں بھائی؟ یہ جو غزہ کی پٹی پر اور فلسطین میں جو کچھ عورتوں کے ساتھ، معصوم بچیوں کے ساتھ ہوا، وہ بچیوں کی تقریریں آپ نے سنی، وہ معصوم بچوں کے بیان آپ نے سنے، اس روتی ہوئی بچی کو آپ نے سنا. بولی ہے ملالہ کہیں؟ یہودیوں کے خلاف نہیں بولیں گے، نہیں بولیں گے یہودیوں کے خلاف، ان کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے. پاکستان میں کوئی واقع ہو جائے آسمان سر پہ اٹھا لیں، یہ ہو گیا ہے جی، ظلم ہو گیا ہے جی، زیادتی ہو گئی ہے جی. وہ ظلم تمہیں نظر نہیں آتا؟ لیبیا میں ہونے والا، عراق میں ہونے والا ظلم تمہیں نظر نہیں آتا؟ تہذیب بدلی جاتی ہے تعلیم کے ذریعے، تمدن بدلا جاتا ہے، اخلاق بدلے جاتے ہیں، عادات بدلے جاتے ہیں، جس طرح ملالہ کے بدل دیے گئے. روس میں جب لڑکے پڑھ کے آئے، اس تہذیب سے متاثر ہو کے آئے، تو جب وہ گھر آیا بچہ تو باپ نے کہا بیٹا
تمہاری بہن جوان ہو گئی ہے، اس کے لیے کوئی رشتہ، تو وہ کہتا ہے بابا میں ہوں نا جی. پھر اس طرح تہذیب بدلی جاتی، پھر رشتے ناتوں کا وہ جو حیا ہے وہ ختم کر دیا جاتا. اس نے کہا بابا میں ہوں نا، باہر رشتہ دیکھنے کی کیا ضرورت ہے. تو اب وقت ہے، میں تیسرے جمعے سے شور مچا رہا ہوں، والدین کے فریضوں میں ایک فریضہ یہ شامل ہے کہ وہ اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کریں، ان پر نظر رکھیں ان پر. 14 15 16 سال کی عمر بڑی دیوانگی کی عمر ہوتی، سمجھ نہیں ہوتی، دھوپ چھاؤں کا پتہ نہیں ہوتا، نفع نقصان کا پتہ نہیں ہوتا. یہ بہت ضرورت ہے ان سالوں میں ان پر نظر رکھنے کی، بچیوں پر بھی اور بچوں پر. دیکھیں یہ رات کو کس وقت گھر آتے ہیں، ان کی سوسائٹی کیا ہے، ان کے دوست کس کیٹیگری کے لوگ ہیں، ان کی اٹھک بیٹھک کیا ہے. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اٹھک بیٹھک ختم کر دینی چاہیے. اگر آپ بچانا چاہتے ہیں اپنی عزتوں کو، اپنے ناموس کو، بچوں کی صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں تو انہیں مصروف رکھیں، گھر میں تعلیم و تربیت میں مصروف رکھیں، ورنہ کہیں یہ حالات اللہ نہ کرے وہ تہذیب ہمارے اندر ہے. ہمارا سرگودا ذرا پینڈو جیا شہر ہے، لاہور، کراچی، اسلام آباد ذرا ایڈوانس شہر ہیں، ان میں ذرا زیادہ بڑا شوق ہے نئی تہذیب کا. تو گرمیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کے نوجوان انہوں نے کچھے پہن رکھے، آدھی ران ننگی ہے، وہ کچھے پہن کر گلیوں میں بازاروں میں پھر رہے ہیں، اور خدا گواہ انہیں ذرا پر حیا نہیں. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ان کی گھر میں بہنیں نہیں ہیں، یہ اپنی بہنوں کے پاس اسی طرح جاتے ہیں. کبھی کبھی ہم انٹرچینج پہ جو قیام طعام ہے اس پہ کبھی رکتے ہیں، تو پھر ہم کچھ لڑکیاں جو کاروں سے اترتی ہیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ بھی سیدہ فاطمہ کا نام لینے والی، یہ کلمہ پڑھنے والی عورتیں ہیں، یہ دین کا نام لینے والی عورتیں ہیں کہ ہمارا مذہب اسلام ہے. بندہ حیران ہوتا ہے، ان کی چال ڈھال کپڑے دیکھ کر بندہ حیران ہو جاتا. سوچتے ہیں کہ جو ساتھ پھر رہے ہیں ان کے شوہر ہوگا، باپ ہوگا، بھائی ہوگا، لیکن جب رزق حرام خون میں شامل ہو جائے تو شرم و حیا ختم. غیرت میں چلو یار، شرم و حیا تو چھوڑو، غیرت تو کوئی چیز ہے کہ کوئی نہیں، وہ تو یار کافروں میں بھی بعض اوقات ہو. غیرت تو ہونی چاہیے کہ یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بہن ہے، اس کی طرف کوئی آدمی میلی آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے، یہ غیرت ہونی چاہیے. لیکن بہن بھی بازار جا رہی ہے، اس کے بازو ننگے ہیں، اس کے سر پہ چادر نہیں ہے، دوپٹہ بھی نہیں ہے، گلے میں بھی نہیں ہے، بھائی دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بہن بازار جا رہی ہیں، اسے خدا کے لیے روکیے، اس تہذیب کو قابو کیجئے اور اپنی اولاد کی بہنوں کی تربیت کیجئے اسلامی نہج کے مطابق. ایک عورت آئی، وہ پردے میں امام الانبیاء کے دربار میں صلی اللہ. ہمارے ہاں تو بکواس کر دیا جاتا ہے نا، پردہ دل کا ہوتا ہے. وہ میرے آقا کے دربار میں، اس کو اطلاع پہنچی کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا، وہ اس کی تصدیق کرنے کے لیے آئی.
جب اسے پتا چلا کہ بیٹا واقعی شہید ہو گیا ہے تو کہتی ہے یا رسول اللہ اگر میرا بیٹا جنت میں ہے پھر تو مجھے حوصلہ بھی آ جائے گا، صبر بھی آ جائے گا، اور اگر وہ جنت میں نہیں ہے تو پھر میں دیکھوں کہ کیا کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا بی بی تم کیا سمجھتی ہو کہ جنت کسی ایک جگہ کا نام ہے؟ نہیں، تیرا بیٹا تو جنت الفردوس میں ہے۔ وہ واپس مڑی تو کسی صحابی کی زبان سے نکلا بیٹا شہید ہو گیا ہے، جوان بیٹا کھو دیا ہے، اس میں بھی پردے کا ہوش ہے، چہرے پہ نقاب ہے۔ تو وہ بی بی دل ملا کے کہتی ہے بیٹا کھویا ہے، حیا نہیں کھویا، بیٹا کھویا ہے، حیا نہیں کھویا۔ اور عورت، یار عورت کا معنی کیا ہے؟ مستورات، مستورات، ستر، ستر، خدا کے لیے بولو تو صحیح، ستر، ستر کس کو کہتے ہیں؟ پردہ، مستورات، پردے میں رہنے والیاں۔ تم تو ہو گئی ہو مکشوفات، پردے تم نے اتار دیے۔ تمہیں عورتیں کون کہے؟ تمہیں کہیں کہ یہ عورتیں ہیں؟ عورت وہ ہوتی ہے جو پردے میں ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان بچیوں کو پانی نکال کے دیتے ہیں، وہ بچیاں گھر پہنچیں، آ گیا ذہن میں کہ کوئی نہیں؟ اب سارا واقعہ میں کیا کیا بیان کروں۔ بابا نے کہا بیٹیو آج جلدی آ گئی ہو۔ انہوں نے کہا بابا پہلے تو ہم سب سے آخر میں بچہ کھچا پانی پلاتی تھیں اپنے جانوروں کو، آج ایک جوان آیا ہے، اس نے سب کو پیچھے ہٹایا، ڈول نکالا، ہمیں کہا پانی پلاؤ۔ حضرت شعیب تھے، کہنے لگے اس کو بلا کے لاؤ، میں اس کی مزدوری چکا دے وہاں۔ کیا بات ہے جی، مزہ ہی آ گیا، میں اس کی مزدوری چکاؤں۔ یہ لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لینے کے لیے اس کنویں کے پاس پہنچی۔ حضرت موسیٰ ڈول نکال کے پانی پلا کے ایک درخت کے سائے کے نیچے جا کے بیٹھ کے کہتے ہیں ربے انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ذرا فقیرن کا لفظ تو بولو یار، کون کہہ رہا ہے؟ ابھی نبی بنا تو نہیں، لیکن کچھ سالوں کے بعد اس کے سر پہ صرف نبوت کا تاج نہیں آنا، صاحب کتاب اور صاحب شریعت نبی بننا ہے، تورات ملنی ہے اسے، اور رب نے، اللہ اکبر، رب نے اس سے بلا واسطہ جبریل گفتگو بھی کرنی ہے۔ کتنا مقام ہوگا؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں نبی کا داماد بھی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ مولا میں داتا ہوں، بولو تو صحیح یار ذرا، مولا میں داتا ہوں۔ تم نے کہانیاں بنائی ہیں، چھپر پھاڑ کے دیتے ہیں، جھولیاں بھرتے ہیں، انہوں نے انہیں پڑھا رکھا ہے چھو کر دیاں تے اڑا کے رکھ دینے ہیں۔ واہ تواڈی چھو اتنا اثر۔ یہاں اللہ کا بننے والا پیغمبر کہتا ہے مولا اس وقت تو جو کچھ بھی مجھے عطا کر دینا، فقیرن، میں کیا ہوں؟ میں تو مانگت ہوں، فقیر ہوں، فقیر۔ انہوں نے کیا دینا ہے؟ انہیں مرید دیتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ یہ نذرانے کون دیتا ہے؟ مرید۔ کپڑے مرید، گڈیاں مرید، کھانے کا سامان مرید، مشکل کشا کون ہویا؟
پہلے فیصلہ کرو مشکل کشا ہے کون؟ ان پیروں کی مشکلیں حل کرنے والا کون ہے؟ تو مشکل کشا تو مرید. جب ہم پیروں کی بات کرتے ہیں نا، نیک پیروں کی ہم بات نہیں کرتے، جو ولی اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے. نہ وہ دربار بناتے ہیں، نہ خانقاہیں بناتے ہیں، نہ مریدوں کو پیچھے لگاتے ہیں، نہ وہ کوئی سالانہ اجتماع کرتے ہیں، نہیں، نہ وہ مریدوں کی جیب پر نظر رکھتے ہیں. اللہ لوگ ہوتے ہیں، وہ نیک بندے ہوتے ہیں. یہ جن کی ہم بات کرتے ہیں، یہ دن میں مرید کی دولت اور رات میں عورت. انہیں کون کہے پیر؟ جو لوگوں کی عزتوں سے کھیلتی ہیں، مریدنیوں سے مٹھیاں بھرواتی ہیں، پردے کا اہتمام نہیں کرتے. اور جب پردے کا کہا جاتا ہے تو کہتا ہے پیر تے ماں پیو ہوندا. واہ، پیر تو ماں باپ ہوتے ہیں، ماں باپ سے کیسا پردہ؟ تے پھر کدی کدی مرید نو بھی اپنی ماں کو جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ مرید بھی پھر تمہارے گھروں میں جائیں نا، اما جی کی حال ہے تہاڈا؟ صرف تم باپ ہو، پھر ان کو اولاد کیوں نہیں مانتے ہو؟ پردہ ہے شریعت میں، ولی اللہ سے بھی، پیر سے بھی، اور غیر محرم کا پردہ ہے امام الانبیاء سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی نے ساری زندگی کسی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بیعت نہیں کی. طریقہ کیا تھا؟ ایک چادر لیتے، چادر، اس کا ایک کونا خود پکڑتے، ایک کونا عورتوں کی طرف بڑھاتے، فرماتے اپنے دوپٹے اس کے ساتھ باندھتی چلی جاؤ، اس کو پکڑ لو، جس نے پکڑ لیا اس کی بیعت ہو گئی. ایک طریقہ. دوسرا طریقہ، پیالہ پانی کا منگواتے، اس میں اپنی مبارک انگلیاں ڈبوتے، وہ پیالہ عورتوں کی طرف بھیج دیتے، جو عورتیں انگلیاں ڈبوتی چلی جائیں گی ان کی بیعت ہاتھ میں نہیں لی. کبھی میرے نبی نے کسی عورت کو نہیں چھوا. ایک بات کہا کرتا ہوں لوگوں، اگر میرا نبی کسی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے بھی لیتا تو کیا وہ امت کے روحانی باپ نہیں؟ کسی کے کونے، دل کے کونے خدرے میں نبی پاک کے بارے میں غلط خیال آ سکتا ہے؟ اور اگر غلط خیال آ جائے تو ایمان رہ سکتا ہے؟ تھوڑی سی بدگمانی بھی کفر کی طرف پہنچا دے. اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، اعتکاف میں ایک بیوی ملنے کے لیے آ گئی. آپ اسے رخصت کرنے کے لیے دروازے تک گئے. دروازے میں کھڑے ہو کے آپ اپنی اہلیہ سے بات کر رہے ہیں. ایک صحابی سامنے سے گزرا، اس نے دیکھا، دیکھ کے اس نے رخ پھیرا، آگے بڑھنے لگا. آپ نے فرمایا تعال ادھر آؤ. وہ آیا، آپ نے فرمایا اے میری بیوی ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ میری مجال، کہ میں یہ سمجھوں کہ آپ کسی غیر محرم کے ساتھ کھڑے ہیں؟ آپ نے یہ وضاحت کیوں فرمائی؟ آپ نے فرمایا اگر تیرے دل کے کسی کونے خدرے میں نبوت کے بارے میں غلط خیال آ جاتا، ایمان باقی نہیں رہ سکتا. لیکن میرے نبی نے کسی عورت کو سامنے کبھی نہیں بٹھایا، کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ مولا جو کچھ بھی تو بھیج دے نا، انی فقیر، میں کیا ہوں؟ فقیر ہوں، محتاج ہوں. یہ بیٹھے ہیں، بس ادھر انہوں نے یہ دعا کی، عرش کا سینہ چیر کے دعا چلی گئی رب کے پاس. حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے کہا جاؤ اسے بلا کے لے آؤ. قرآن نے سورت قصص میں
اس عورت کے آنے کا نقشہ کھینچا. بس میں لفظ پڑھوں گا عربی میں، لیکن اس میں اردو کا لفظ شامل ہوگا. اردو میں بھی وہی استعمال ہوتا ہے، آپ فوراً سمجھ جائیں گے قرآن کیا کہتا ہے. قرآن نے اس کے آنے کے انداز کو ذکر کیا. قرآن کہتا ہے اذ تمشی الاستحیاء حیا کا لفظ تو ذہن میں آ رہا ہے کہ کوئی نہیں آ رہا؟ آ رہا ہے. تو یہ اور باب ہے الاستحیاء. حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ میری تفسیر کے استاد تھے. وہ مانا کرتے تھے اس طرح چلتی ہوئی آ رہی تھی جس طرح اس کے قدموں میں کسی نے حیا کے گھنگرو ڈال دیے ہوں. لیکن الاستحیاء ایک معنی میں کرنے لگا ہوں، ایک معنی میں کرنے لگا ہوں. اتنے شرم و حیا سے چل کے آ رہی ہے، یوں لگتا تھا کسی نے اس کے قدموں کے نیچے حیا کی سڑک بچھا دی ہو. اس تمشی الاستحیاء، یہ ہے عورت کی چال، اس کو کہتے ہیں عورت کی چال. اس تمشی الاستحیاء، وہ ایسے چلے لگے اس کے قدموں کے نیچے کسی نے حیا کی سڑک بچھا دی. ہماری مائیں بہنیں حضرت فاطمہ کا نام بڑا لیتی ہیں، حضرت عائشہ کا نام، سیدہ فاطمہ کا نام. تو سیدہ فاطمہ کا حیا بھی اپناؤ نا، ان کی شرم حیا وہ بھی تو اپناؤ نا. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بیمار ہوئی نبی پاک کے انتقال کے صرف 6 مہینے بعد، تو ان کی تیمارداری کرنے والی جو خاتون تھیں وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی اہلیہ تھیں، اسماء. کیا نام تھا ان کا؟ اسماء. ایک حضرت ابوبکر کی بیٹی ہیں، ان کا نام بھی اسماء ہے. یہ اہلیہ ہے، ان کا نام بھی اسماء. یہ حضرت عائشہ کی والدہ نہیں ہے، حضرت عائشہ کی والدہ ہیں ام رومان. ان کا نام ہے ام رومان. ام رومان کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا اگر کسی نے جنت کی حور دیکھنی ہو تو عائشہ کی ماں کو دیکھے. تو لوگ اس کا معنی کرتے ہیں حسن و جمال میں. عام لوگوں نے یہی معنی کیا ہے، حسن، جمال، خوبصورتی. نبی پاک نے جنت کی حور کے ساتھ خوبصورتی اور حسن میں تشبیہ دی. میرے نبی کی ساس ہیں. میں کہتا ہوں نہیں، نبوت کی نظر اتنی کمزور نظر نہیں ہوتی. یہ ام رومان کو جنت کی حوروں کے ساتھ جو تشبیہ دی، یہ عفت و پاک دامنی اور حیا میں تشبیہ دی ہے. جس طرح جنت کی حوریں با حیا اور عفت مآب ہوتی ہیں، عائشہ کی ماں بھی ایسے ہی ہے. تو حضرت فاطمہ کی تیمارداری کرنے والی جو خاتون ہیں وہ خلیفہ وقت کی اہلیہ ہیں، خاتون اول، اور حقیقی معنی میں وہ خاتون اول ہے کہ خلیفہ بلا فصل وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں، وہ ان کی اہلیہ ہیں. انہی کے بطن سے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے محمد رکھا. کیا رکھا؟ محمد. بعد میں تاریخ میں وہ بڑا مشہور ہوا. حضرت عثمان کے دور میں اس کا کردار کچھ سامنے آیا تو لوگ کہتے ہیں یہ سیدنا صدیق اکبر کا بیٹا ہے. انہیں اتنا پتہ نہیں ہے پاگلوں کو کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی وفات کے بعد حضرت اسماء جو حضرت ابوبکر کی اہلیہ تھیں، انہوں نے حضرت علی سے شادی کی تھی. جی، حضرت اسماء نے پھر شادی کس سے کی؟ حضرت علی سے. اور یہ محمد کس کی گود میں پلا؟ حضرت ابوبکر کے انتقال کے وقت تو اس کی عمر 1.5 سال تھی.
1.5 साल का बच्चा था, परवरिश इसकी हजरत अली की गोद में हुई है। तो हजरत अस्मा तीमारदारी करने वाली हैं, तो करीब बैठी हुई हैं, तो हजरत फातिमा रोने लग गई, मगमूम हो गई। पूछा क्या बात है बीबी? तो वो फरमाने लगी कि मेरा जब जनाजा उठेगा तो जनाजे पे जो कपड़ा मेरे जिस्म पे डाला जाएगा, मैं नहीं चाहती कि मेरे कफन पे भी किसी गैर महरम की नज़र पड़ जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो मैं परेशान हूँ। हजरत अस्मा कहने लगी इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है, मैंने हबशे में एक तरीका देखा है, वो औरतों का जनाजा जब उठाती हैं ना हबशे के लोग, तो वो मुझे पसंद आया है, आपके जनाजे पे भी वही तरीका अपनाएंगे। क्या कि चारों पायों पे 1-1 फुट या 1.5 फुट की लकड़ियां खड़ी कर दी जाएंगी चारों पायों पर, और बड़ी चादर उसके ऊपर डाली जाएगी, आपका जिस्म उसके अंदर होगा। तो रिवायात में आता है हजरत फातिमा ने यह सुना और मुस्करा पड़ी, मुस्करा पड़ी। तो वो हया आप देखें, इफ़्फ़त देखें औरत की हया आप देखें कि वो चाहती हैं कि मेरे बदन, मेरे जिस्म पर रूह निकलने के बाद भी मेरे कफन पे किसी गैर महरम की नजर नहीं पड़नी। अल्लाह हमारी मस्तूरात को भी यही हया अता फरमाए। इस हद तक तो नहीं पहुंच सकती हैं, लेकिन कम अज कम पर्दे की तौफीक तो हो ना। तो हमने देखा कि नौजवान हैं, उन्हें कच्छे पहन रखे, उनकी आधी रान नंगी है। बास तो इतने बुरे लगते हैं, पता नहीं उनके दोस्त भी उन्होंने नहीं समझाते, भाई तू डंगरार की बाहर निकल आए, खोता जिया लग रहे हैं तू। तो एक जुमला कहने लगा हूं, कितने लोग इसको समझेंगे। मजा यह है कि मैं तफसील में न जाऊं और जुमला कहूं और आप समझ जाएं, समझ जाओगे और समझोगे कि कौन नहीं। मैंने कहा नबी पाक के कहने पर टखने नंगे नहीं किए और अंग्रेज के कहने पे अपने घुटने भी नंगे कर दिए। तुझे कौन कहेगा कि तू नबी पाक का मुहिब है या नबी पाक के साथ तेरा ताल्लुक है। टखने ढांपने की बात आती है तो मजाक बनाने लग जाता है। मेरे नबी के कहने पर टखने नंगे नहीं किए और अंग्रेज की नक्काली में घुटने तक नंगे कर लिए। तो तरबियत अगर औरत की, हमारी बच्चियों की, लड़कियों की इस्लामी नहज पे हो तो कोई बईद नहीं कि ये भी दूसरे लोगों के लिए रहबर बन जाए, दूसरे लोगों को समझाने वाली बन जाए, दूसरे लोगों के लिए भी हिदायत का सबब बन जाएं, अपने शौहर की इस्लाह करे। औरत जब जिद करती है तो अपनी बात शौहर से नहीं मनवा लेती, खासकर जब बच्चे हो जाएं और शौहर भी ये सोचने पे मजबूर है, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये मुतालबा कर रही है, अगर इसको फारिग करूं तो बच्चे कहां जाएंगे, तो मजबूरन वो उसकी ख्वाहिश क्या करता है, मुझे जेवर चाहिए, मुझे कंगन चाहिए, मुझे अंगूठी चाहिए, मुझे हार चाहिए। वैसे तो अगर एक मण सोना भी औरत ने गले च लटका दो ना तो इसनू भी चुक ले, जितना बोझ आप लाते चले जाएं ये सोने वाला बोझ बर्दाश्त कर, और भी हो, और भी हो, ये भी हो, ये भी हो। एक औरत मेरे आका की खिदमत में आई तो उसकी छोटी सी बच्ची थी, उसके बाहों में कंगन थे। आपने फरमाया ज़कात देती हो? उसने कहा नहीं। आपने फरमाया फिर पसंद करती हो कि तेरी बाहों में कल क़यामत के दिन आग के कंगन पहना दिए। तो औरत
ضد کر جائے تو اپنی بات شوہر سے منوا لے، اور اگر وہ اسلامی نہج پہ ضد کر جائے تو نہیں منوا سکے گی۔ مثلا وہ کہے تو نماز نہیں پڑھنی، میں روٹی پکا کے نہیں دینی، ہوں تھوڑے خلاف گل آ گئی، ہوں تو بالکل چپ کر گئے۔ نماز پڑھے گا تو روٹی کھائے گا، نماز فرض ہے، تو نے نماز نہیں پڑھی، میں نے ناشتہ نہیں دینا۔ ہمارے ایک حکیم صاحب ہوتے تھے میاں والی، حکیم عبد الرحیم خان، بڑا مشہور حکیم تھا، بہت مشہور و معروف، اجمل خان کا شاگرد تھا، اجمل خان تو بڑا نباز تھا وہ۔ اس کے پاس ایک دن میں تقریباً 500-600 مریض ہوتے، وہ صبح سے دیکھنے لگتا تھا، مغرب تک دیکھتا رہتا، درمیان میں صرف نماز کے لیے اٹھتا تھا۔ خود وہ کروڑوں پتی تھا، زمینیں، جائیدادیں، میاں والی میں کئی دکانیں، وہ صرف خدمت خلق کے لیے یہ کام کرتا تھا بڑا مواحد، بڑا مواحد۔ قرآن اس کے پاس پڑھا ہوتا تھا، قرآن۔ تو اس کا طریقہ کار یہ تھا، چارپائی پہ بیٹھتا تھا، سامنے ایک لین صف بچھی ہوتی تھی، اس پر لین ہوتی تھی مریضوں کی، 600 مریض، 500 مریض، آ جائیں بھائی داڑھیوں والے پہلے، یہ جنہوں نے سنت رسول رکھی ہوئی ہے ان کے لیے رعایت ہے، وہ پہلے آئے۔ تو جب وہ بیٹھ جاتے تھے سارے لوگ، عورتیں جب ان کی باری آتی تھی تو عورتیں، تو وہ کہتا تھا میں ہر ایک کی نبض دیکھوں گا، مرض بتاؤں گا، پرہیز بھی بتاؤں گا کہ پرہیز کیا کرنا، لیکن ایک پرہیز سب مریضوں کے لیے، اور وہ یہ کہ بے نماز کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی نہیں کھانی۔ جو نماز نہیں پڑھتی عورت، اس کے ہاتھ کی روٹی نہیں کھانی، یہ سب کے لیے پرہیز۔ یہ ہوں تھوڑے حق کے تو آپ بھی عورتوں کو کہیں، انہیں تلقین کریں، اور عورتیں جو، آپ عورتوں کو میری یہ بات بتائیں، آپ نے بتانی تو کوئی نہیں، اگر عورت ضد کر جائے کہ میں کھانا تب دوں گی جب تم نماز پڑھو گی، نہیں تو نہیں، تم رب دی گل نہیں مندا، میں تیری کیوں مننا، تیرا منہ سونا، اطیع اللہ و اطیع الرسول، جس رب نے خامد کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا ہے، اسی رب نے اپنی اور اپنے رسول کی فرما برداری کا بھی حکم۔ تو رب دی اطاعت نہیں کردا، تیرا منہ سونا، میں تیری اطاعت کراں، تسی ناراض تے نہیں ہو گئے میں عورتوں کو بغاوت اکسا چھڑے، تو رب کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، تو دین کی بات نہیں مانتا، میں تیری بات کیوں مانوں؟ میں تیری بات تب مانوں گی جب تو اللہ اور اللہ کے رسول کی مانے گی۔ تو عورتیں اگر صحیح ہو جائیں، ان کی اصلاح ہو جائے، دینی نہج پر ان کی تربیت ہو جائے، اسلامی تعلیم ان میں کچھ آ جائے، تو وہ نیک بنے، نمازی بنے، تو ان کی گود میں پلنے والی اولاد بھی نیک ہوگی، اور وہ شوہر کی حالت کو بھی بدل سکتی۔ بس ایک واقعہ بیان کروں گا، اگرچہ وقت تھوڑا ہے لیکن تھوڑا سا ٹچ دوں گا اس واقعہ کو۔ اس کی تفصیل تھوڑی سی اگلے جمعے میں کروں گا انشاءاللہ۔ نبی پاک مسجد میں بیٹھے ہوں، حضرت انس، یہ نبی پاک کے خادم ہیں، گھریلو ملازم ہیں، گھریلو، 10 سال کے تھے کہ نبی پاک کے گھر میں آئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں، پوچھا تو آپ نے فرمایا کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا، بھوک کی وجہ سے یہ حالت ہو۔ یہ بچے تھے، دوڑتے دوڑتے گھر آئے، گھر آ کے اپنے بابا کو، ابو طلحہ ان کا نام،
اپنی ماں کو ام سلیم ان کا نام، کہا نبی پاک کو بڑی بھوک لگی ہے اور میں نے یہ حالت دیکھی ہے، تو کوئی انتظام ہو جائے۔ تو نبی پاک کچھ کھا لیں۔ تو ابو طلحہ کہنے لگے کہ یہ بکری کا بچہ ہے، اسے میں ذبح کرتا ہوں، اس کا تھوڑا سا سالن پکاتے ہیں، اور کچھ گھر میں آٹا رکھا ہوا ہے، اس کی روٹیاں بنا لیں، اور آپ کو بلائیں، 4-5 بندے تو آپ کے ساتھ بھی ہوں گے، تو بلا لیا جائے۔ ابو طلحہ بلانے گئے۔ یہ غالباً مسلم میں یا مسند احمد میں، تاریخی نہیں، حدیث کی بات۔ تو اس وقت آپ کے پاس 70 بندے، تقریباً 70 بندے بیٹھے ہوئے تقریباً۔ یا رسول اللہ کھانا تھوڑا تیار کیا ہے، مجھے بیٹے نے بتایا تھا کہ آپ کی حالت یہ ہے، تو تشریف لائیے، ہماری دعوت قبول کیجئے۔ آپ نے 70 کے 70 بندوں کو کہا اٹھو بھائی، ابو طلحہ کے گھر تمہارا کھانا ہے۔ وہ 70 کیا اٹھے، ابو طلحہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کھانا ہے 6-7 آدمیوں کا، یہ 70 بندے کیسے پورا کریں گے؟ تو یہ بھاگتے بھاگتے اپنی اہلیہ کے پاس پہنچے، کرما لیے، خیر نہیں کہ کیا ہوا کہ 70 بندے آ رہے ہیں، کھانا ہے 5-6 آدمیوں کا، کہاں سے پورا کریں گے؟ ابو طلحہ گھبرایا، اور ان کی اہلیہ حوصلے میں، عورتیں کبھی ایسے بھی ہوا کرتی تھی، بیوی حوصلے میں کہتی ہیں 70 کی دعوت تو نے کی ہے، تو نے کہا ہے کہ 70 آ جاؤ، اور میں نے کہا ہے، میں نے تو 3-4 بندوں کا ذکر کیا، نبوت نے خود اعلان کیا۔ کہتی ہے 4 بندوں کا انتظام تو کر، باقیوں کا نبوت جانے۔ جب تو نے دعوت ہی نہیں کی تو تجھے کیا فکر پڑی؟ جنہوں نے دعوت کی ہے وہ جانے۔ تشریف لائے، یا رسول اللہ کھانا تھوڑا ہے، بندے زیادہ ہیں، آپ نے فرمایا روٹیوں کا چورا کرو، اس میں کچھ شوربہ ڈالو، گھی ڈالو، اور اسے ڈھانپ دو۔ ڈھانپ دیا گیا، 10 بندوں کو آپ نے کھانا کھلانا شروع کیا۔ 70 بندے کھانا کھا کے اٹھ گئے۔ ابو طلحہ کہتے ہیں ہم نے کپڑا ہٹایا تو کھانا اسی طرح موجود تھا۔ یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، یہ میرے نبی کا، اس سے کوئی استدلال نہ کرے کہ رزق کو بڑھانا یہ نبی پاک کے قبضے میں، اختیار میں، جب چاہیں رزق بڑھا دیں، جس کو چاہیں روزی دے دیں۔ یہ لوگ معجزے بیان کر کے جو عقائد خراب کرتے ہیں نا لوگوں کے، بیان کرتے ہو معجزہ، ثابت کرتے ہو اختیار، دونوں آنکھیں کھلی رکھو، صحیح اسلام کو پہچانو۔ میں تمہیں ذرا دوسرا رخ بھی دکھانے لگا ہوں، پھر فیصلہ کرنا۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ نبوت کے گھر میں ازواج مطہرات کے چولہوں میں 1 مہینے تک آگ نہیں جلتی، کچھ نہیں ہوتا تھا، چند کھجوریں، دودھ کا 1 پیالہ جس سے گزارا ہوتا تھا، مہینہ آگ نہیں جلتی تھی۔ جو لوگ اس واقعہ کو دلیل بنا کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ رزق کا بڑھانا، روزی کا دینا نبی پاک کے قبضے میں ہے، وہ ہماری پریشانی کو دور کریں۔ رزق کا بڑھانا نبی پاک کی اختیار اور قبضے میں تھا،
ایک ایک مہینہ بیویوں کے پیٹ میں لقمہ نہیں پہنچتا تھا. میری جرت نہیں کہ میں گل کراں. تیری جرت ہے تے تو وہ گل کر کہ نبی پاک کے اختیار میں تو تھا جان بوجھ کے بیویاں نو بھکھا رکھیا. تو کہہ، میں نہیں کہہ سکتا. میں تو اس تصور کو بھی ناجائز سمجھتا ہوں. جب آپ کے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی وہی تھی حقیقت. اور یہ 6 بندوں کا کھانا 70 بندوں پہ پورا ہو جانا یہ میرے نبی کا معجزہ تھا. وہاں ہاتھ میرے نبی کا تھا، مرضی اور اختیار عرش والے کا تھا. یہی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہے. وہ معجزے بیان کرتی ہیں، اختیار ثابت کرتے ہیں. اور معجزہ اور چیز ہے، اختیار اور چیز ہے. اختیار